انشاءاللہ عز و جل نماز عصر کے بعد یا میں تسبیح پڑھ لینی ہے. رب تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی. دکھ تکلیف پریشانی ہر جو غم سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نجات حاصل ہوگی. اور انشاءاللہ عز و جل اس تسبیحات کی برکت سے خیر سے اور اس میں ایک آیت کا آپ کو عمل بتایا جائے گا. اگر آپ وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اگر کوئی کاروبار میں رکاوٹ ہے یا کوئی معاملات ایسے ہیں اور یا ذہنی سکون نہیں ہے اور سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا عموماً معاشی معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں ہر انسان کے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل جو معاشی پریشانی کے حوالے سے قرآن مجید میں جو حکم ہے، حضور کی جو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یقیناً وہ نہیں چاہتا کہ انسان پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ہی رہے اور رب تعالیٰ کے حضور جھکے، نہ ذکر نہ کرے، خیر والا معاملہ نہ کرے. تو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موضوع کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سلام کیا کریں، اس میں خیر و برکت ہے. اور گھر میں داخل ہوں سلام کریں، جائیں سلام کریں. اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے، حلال اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. کہ حضور فرماتی ہیں کہ جو یہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام ہو جاتا ہے، تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں خوب برکتیں اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پر اللہ تعالیٰ اس پر رسول رحمت نازل فرماتا ہے. تو میرے دوستو، جو شخص آج قبر میں اتر گیا ہے اس سے یہ لمحہ رخصت ہو گیا ہے. اگر کوئی قبر میں نہیں گیا، جو زندہ ہے، اگر وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو بہترین ہے وہ درود پاک کی کثرت کرے. خدا تعالیٰ اسے ہر پریشانی غم سے نجات دے دے گا. حضور فرماتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی قرآن مجید کی اس صورت کی تلاوت کر لے تو اس کے ہاں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. تو حضور کا جو فرمان ہے اس پہ لبیک ہے، اور جو حضور نے فرما دیا وہ ہو کر ہی رہنا ہے. بہت پیاری صورت ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ میرے رب کا کلام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ میں آپ یہ صورت پڑھ لیں گے. کوئی آہستہ بھی پڑھ لیتا ہے تو آدھے گھنٹے میں یہ پڑھی جائے گی. تو اگر یہ روزانہ صورت پڑھنے سے ہم فاقہ انسان پر نہیں آئے گا جو پڑھے گا، تو یہ سودا سستا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 27. سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ آتی ہیں. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں. حضور فرماتے ہیں جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے اس کے ہاں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 چیزیں بتا دیں. پہلی، سلام کو عام کریں. ہر جائز اور حلال کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اور فاقہ کبھی نہیں آئے گا سورہ واقعہ کی سونے سے پہلے تلاوت کریں. اگر آپ چاہتی ہیں قبر بھی اور حشر بھی روشن ہو جائے تو حکم ہے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پارہ نمبر 29 سورہ ملک. بڑی خیر و برکت معاملہ ہے. جو شخص 40 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھ لے اور دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا ختم ہونے سے پہلے قبول کر لی جائے گی. بشرط یہ ہے اول آخر درود پاک پڑھے اور نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مانگے. ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے.
اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خیر اور برکت ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ میرے دوست احباب، تجارت انبیاء کرام نے کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کی، آپ کے صحابہ نے تجارت کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر آئیں۔ کیسے بھی معاملات ہیں دنیا میں، زندگی میں، ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی مایوس ہو نا تو میرا ایک مشورہ ہے، ایک جو بھی آپ کہہ لیں، میری طرف سے ایک ایڈوائز ہے، کبھی بھی زیادہ پریشانی آئے، جو شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، اخراجات کا بوجھ ہے، کرائے بل، گھر کے کرائے، مسئلے مسائل، فیسیں، راشن، بس یہی مسائل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کبھی آئے اور پریشان ہوں، رات کے ٹائم قریبی قبرستان میں چلے جائیں، آپ فاتحہ پڑھیں، سب کو بخشش کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور تختیوں پہ پڑھیں کہ کتنی عمریں گزار کیے ہیں۔ تو میرے دوست اٹھیں، کھڑے ہوں، 10,000 5,000 سے اپنا کاروبار شروع کریں، کاروبار میں برکت خیر ہے۔ کیا ہوا، نوکری بھی کریں، اگر 8 گھنٹے نوکری کرتے ہیں 2 گھنٹے اپنا کاروبار کریں، کیا ہوگا، 6 مہینے سال لگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سٹیبل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی خیر و برکت سے نوازے گا۔ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے ماں باپ سے دعائیں لیں، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے، اور یہ میرا فارمولہ آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جی، یا باسطو کی تسبیح آپ نے روزانہ ایک پڑھنی ہے، صرف آج کے دن نماز عصر کے بعد نہیں، روزانہ نماز عصر اور مغرب کے درمیان میں جو بھی وظیفہ کرنا ہو اس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ نماز فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان میں جب وظیفہ کیا جائے تو اس میں قبولیت ہوتی ہے، اس لیے وقت آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ یا باسطو کی تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسا آپ پر اپنا خاص فرماتا ہے کرم۔ یا باسطو رزق کو بڑھانے کے لیے ہے، صدقہ خیرات کریں جتنا بھی ہو سکے، 5 روپے، 10 روپے، 1 درہم، 1 دینار، 1 ریال، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کو قبول فرمائے۔ خلوص نیت کے ساتھ حلال کمائی میں سے صدقہ کریں، اور پھر اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، بہن پہ خرچ کریں، بھائیوں پہ، اپنے ازواج پہ، اولاد پہ خرچ کریں، اب تعالیٰ بڑا نوازے گا، اور نوازنے والے رب کی ذات ہے۔ جب رب تعالیٰ حکم فرما دے گا تو ہو جائے گا، پھر کروڑوں کے اربوں میں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے جذبہ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔